اعلم ان الاستحالۃ فی اثبات الشیء یدل علی نفیہ والاستحالۃ فی نفی الشیء یدل علی اثباتہ۔ حدوث عالم کی بحث میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنا محال ہو تو یہ اس کی نفی کی دلیل ہے، اور بالکل اسی طرح جب کسی چیز کی نفی محال ہو تو یہ اس کے اثبات کی دلیل ہے۔ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلی اکائی علت العلل، وہ پہلا محرک جس نے محل کو پیدا کیا، حلول کو پیدا کیا، اور محل کے اندر جس چیز نے حلول کرنا ہے یا کیا ہے یا کرے گی اس کو پیدا کیا، اس کے اثبات اور اس کی نفی کے متعلق ہے۔ اور یہاں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اس علت العلل کی نفی نہیں ہو سکتی تو پھر ضروری ہے کہ یہ نفی کا نہ ہونا اس کے اثبات کی دلیل بنے، دلیلوں میں سے ایک دلیل، یعنی خدا کے ہونے اور قدیم ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس کے قدیم ہونے کی نفی نہیں ہو سکی۔ کلامی مسائل اور عبارات کی روشنی میں یا جدید سائنس کی عبارتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن بنیادوں پر یا جس تھیوری پر یا جن آئیڈیاز پر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا مدار ہے، ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ علت العلل کی نفی نہیں ہو سکی، ہو بھی نہیں سکے گی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ علت العلل کے متعلق تعارف جو ایک مذہبی کتاب یا مذہبی علم کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا بیانیہ لایا جاتا ہے، ورنہ دہریہ بھی نفی نہیں کرتا۔ جو سچا دہریہ ہے وہ اس کے اندر تذبذب میں ہے، شک میں ہے کہ ہے یا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کنفرم کر کے یہ کہہ دے کہ نہیں ہے۔ اس بات کے شروع میں یہ بات کرتے ہیں کہ اعلم بان الاستحالۃ فی اثبات الشیء یدل علی نفیہ والاستحالۃ فی نفی الشیء یدل علی اثباتہ۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا کوئی شے قدیم ہے یا حادث ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو جہان میں ہیں، عالم میں، چاہے اس عالم کا تعلق مادیت سے ہے، چاہے وہ عالم ظاہری ہے یا باطنی ہے، جسمانی ہے یا روحانی ہے، جو بھی ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ، یا جو چیزیں ایک مخصوص طریقے سے نظر آتی ہیں وہ، یا جو چیزیں اب تک کسی مشینری یا ایجاد کے ذریعے سے دیکھی نہیں جا سکیں وہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان کے دیکھنے کی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی حد تک ان کو کہیں دیکھا جا سکے، جیسا کہ جن کی حقیقت کے بارے میں سائنسدانوں نے جو ان کے پاس اس وقت آئیڈیاز یا لاجکس یا تھیوریز موجود ہیں، ان کی روشنی میں اسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جسے ہم جن کہتے ہیں یا فرشتہ، وہ بھی انرجی کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ تو سائنس خود بخود چیز کو ثابت کر دیتی ہے، لیکن ثبوت کے بعد اس کا تعارف ویسا نہیں ہوتا جیسا مذہبی طور پہ تعارف ہوتا ہے۔ یعنی ہم کسی بنی بنائی چیز کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اور وہ اس کا نام بدل کر بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز سے بنی ہوئی ہے، یا اس کے اندر جو دراصل چیز حیات موجود ہے اس کا نام دوسرا ہے۔ تو وہ جو مذہبی بیانیہ عالم کے قدیم ہونے یا حادث ہونے کے متعلق یا جوہر و عرض کے متعلق جو مذہبی متکلمین کا ہے یا جو فلاسفہ کا ہے، جدید سائنس کے علمبردار اس سے مختلف بیانیہ دیتے ہیں، لیکن ملتا جلتا ضرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کلی طور پر اس گروہ میں جانا نہیں چاہتے، اس لیے اس حوالے سے ان کی اصطلاحات مختلف ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، عالم جو بھی ہے وہ سب کا سب حادث ہے، اور حادث کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قدیم نہیں ہے، تو اس کا قدیم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حادث ہے۔
اور اس کا حادث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قدیم نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی شے ایک وقت میں حادث اور قدیم دونوں صفات کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی، کہ کوئی چیز قدیم بھی ہو پھر حادث بھی ہو۔ اب قدیم وہ ہے جس میں کچھ نیا نہیں ہے، نہ اس ذات کے اعتبار سے، نہ وجود کی موجودیت کے اعتبار سے، اور نہ کسی بھی صفت خصوصاً علم کے اعتبار سے، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ اور قدیم کا جو اول ہے وہ اول بئی معنی نہیں ہے کہ اول بھی اصل میں حادث ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی چیز جو پہلے معدوم تھی پھر وہ چیز موجود ہو گئی، تو قدیم اگر اس طرح سے موجود ہے کہ پہلے معدوم تھا پھر موجود ہوا، تو اس کا موجود ہونا بھی حادث ہوا، کیونکہ ہر ایک وجود جو دنیا میں اس وقت موجود ہے یا پہلے موجود تھا یا موجود ہوگا یا موجود ہو سکتا ہے، وہ پہلے معدوم ہے۔ مثلا انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت اس پہ گزرا ہے کہ جب یہ کوئی قابل قدر قابل ذکر شے نہیں تھا، معدوم۔ لیکن معدوم ہونے کی حالت میں بھی یہ معدوم صرف اپنے موجود ہونے کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ معدوم بھی کہیں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ وہ قدیم کی صفت علم میں موجود ہے، یعنی اس کا معدوم ہونا یا جملہ موجودات کا معدوم ہونا اصل میں وہ موجود ہیں قدیم کی صفت علم میں، اور جب معدومیت سے وہ موجود ہوئے یا بتدریج موجود ہو رہے ہیں یا انہیں وجود مل رہا ہے، تو یہ سارا وجود کا ملنا یہ بھی قدیم کی صفت علم میں ہے۔ تو اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام موجودات یہ دراصل اس صفت علم کی معلومات ہیں، اور معلومات ہونے کے اعتبار سے یہ ان کا عین ہے، تو اس وجہ سے ان کو اس کے عین ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قدیم ہیں۔ یہ ایک بیانیہ ہے جو کہ بہت ذہین جو فلسفی متکلمین ہیں، یا یونان کے اندر بھی جو قدیم فلاسفہ ہوئے ہیں یونانی، ان میں سے بھی بعض کا اور بعض حضرات کی تحقیق یا رائے کے مطابق ان سے چلتا ہوا اہل اسلام کے اندر بھی یہ پیدا ہوا، اور اس کو حضرت ابن عربی رحمہ اللہ نے پہلی مرتبہ کاغذ پر اتارا۔ وحدت الوجود مطلب اس سینس میں وہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جب عین کی چلاتے ہیں بحث، تو پھر وہ مظاہر کو قدیم کی صفت علم، کیونکہ صفت علم جو ہے وہ معلوم، علم بمعنی معلوم ہے، اس کا عین بتا کر پھر کہتے ہیں کہ صفت چونکہ ذات کا عین ہے، اس لیے جو جتنے بھی معلومات ہیں یا صفات کے جو مظاہر ہیں وہ ذات کا عین ہیں۔ اس وجہ سے من وجہ عین و من وجہ غیر کہا جاتا ہے، کہ اس وجہ سے آپ ان کو عین، وہ بھی اس سطح پہ جا کے کہا گیا ہے، یعنی عام سطح پہ نہیں۔ جو شخص اس پوری قضیے کو جانتا سمجھتا ہے بلکہ تحقیقی طور پر پہنچا ہوا ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہتا ہے کہ من وجہ عین، دوسرے اعتبار سے کہتا ہے وہ من وجہ غیر، یعنی وجہ غیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم اس موجود کو دیکھتے ہیں جو کہ عالم کا حصہ ہے، تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے یہ غیر ہی ہے، اس اعتبار سے یہ غیر ہے، اس اعتبار سے کہ یہ عدم سے وجود میں آیا ہے، یہ غیر ہے۔ اور وہ جو اعتبار پہلا قائم کیا ہے اس اعتبار سے جنہوں نے کہا ہے عین، انہوں نے کہا ہے، لیکن اس عین کہنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان تعرج، کہ بندے کو خدا نہ بناؤ، وہ بندہ ہے، کیونکہ وہ اس دائرہ کار کے اندر موجود ہے، جبکہ جو حق تعالیٰ کی جو موجودیت ہے وہ معدومیت سے پاک ہے، یعنی ہر ایک شے کا وجود جو آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے یہ تمام کے تمام موجودات ذلی ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پہلے معدوم تھے، یہاں آ کر فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی جو موجودیت ہے وہ اس معدومیت سے پاک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے معدوم تھا پھر موجود ہوا،
کیونکہ اگر اس کا وجود بھی اس طرح مان لیں کہ پہلے معدوم تھا پھر موجود ہوا، تو پھر حق تعالیٰ اس کا وجود بھی حادث ہے، اس کا موجود ہونا بھی حادث ہے، اور قدیم حدوث سے پاک ہے، اور جو حادث ہے وہ قدیم ہونے سے پاک ہے۔ اب جو قرآن مجید میں ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی بحث ابھی نہیں کرتے کہ وہ ہمارے مبحث کا حصہ نہیں ہے۔ هو الاول والآخر کی بات جو کریں گے تو یہ جو اولیت اور آخریت ہے، یہ اصل میں ہماری ذہنی سطح کے مطابق بات کی گئی ہے، یعنی پیچھے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو ایک جگہ پہ جا کے ہم بھی رک جائیں گے۔ کل اجزاء اس جہان کے یا سب جہانوں کے یا کل علتیں چلتی جائیں گی تو پیچھے جا کے کہیں تو رکیں گی۔ اس کو کہا ہے کہ وہ جہاں پہ جا کے رک جائیں گی تو وہ خدا کے ہاں رکیں گی، یعنی وہاں خدا ہی خدا ہے، اور آگے چلتی جائیں جتنا تنوع ہوتا جائے، جتنی کثرت ہوتی جائے، جتنا توسع ہوتا جائے، آخر کہیں پہ جا کے تو رکیں گی، جہاں پہ جا کے رکیں گی تو وہاں پہ خدا ہے۔ اس اعتبار سے وطنہ ایسا نہیں ہے کہ اس اولیت سے آپ وہ گنتی مراد لے لیں کہ جو ایک ہوا ہے تو وہ پہلے صفر تھا، یعنی پہلے نہیں تھا تو پھر ہو گیا تو وہ پہلا ہے۔ اگر اس اعتبار سے پہلا کہیں تو پھر تو پہلے نہیں تھا، پھر تو اس کے وجود پر ہی حرف آتا ہے کہ خود موجود ہی نہیں تھا پہلے، بعد میں موجود ہو گیا۔ یا جب آپ آخر کہتے ہیں تو آخر سے مراد بھی ایسا نہیں ہے کہ اس آخر کے بعد بھی کوئی آخر ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ یہاں امکان ہی ختم ہو گیا ہے کہ جہاں پہلی چیز کا آگے مزید پہلے ہونے کا امکان ختم ہو جائے، اور جہاں آخری چیز کا اس کے بعد کسی مزید کا آخر ہونا، کسی اور چیز کا آخری ہونا، اس کا امکان ہی ختم ہو جائے تو وہ خدا۔ تو یہ علت اور معلول کی جو بحث ہے اس دور میں، اور جو جدید علم کلام ہے یا جو جدید سٹائل ہے کلامی مسائل کو ڈسکس کرنے کا، وہ قدر مختلف ہے اس پہلے انداز سے جو پہلے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ امام رازی نے یا عشاعرہ نے یا امام ماتریدی وغیرہ ہم نے جس کو بیان کیا ہے، تو صرف بیان کرنے کا انداز مختلف ہے، بات ایک ہی ہے۔ تو جو چیز سائنس تحقیق کر کے ڈسکس کر رہی ہے وہ بھی وہی چیز ہے جو علماء ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ پریکٹیکل سائنسز کے تجربات سے، حالات سے، احوال سے گزر کے اس کا نیا نام اس کو دے رہے ہیں، اور یہ اس کو تھیوری پہ، آئیڈیا پہ، آئیڈیالوجی پہ اور لاجک پہ رکھ کے دلیل کے طور پر، فرمودات کے طور پر، یا مستنبط جو مسائل ہیں ان کے طور پر لے رہے ہیں کہ یہ کتب کے اندر لکھے ہیں یا پہلے لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں، یہ اس طریقے سے لے رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ ان کو تقلید پسند کہتے ہیں اور اپنے آپ کو تحقیق پسند کہتے ہیں، اور پھر اس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں، اس چیز کو علم کہتے ہیں، حالانکہ چیز وہ ایک ہی ہے، صرف اس کو بیان کرنے کا انداز مختلف ہے، یا ان کے لیے اصطلاحات مختلف ہیں، یا سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ یعنی یہ عالم کو جب بیان کریں گے تو یہ اس کے لیے جوہر اور عرض کی بات کریں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا جوہر اور عرض کی طرف لے چلتا ہوں، کیونکہ عالم کیا ہے جب پوچھا جاتا ہے علماء متکلمین سے تو وہ کہتے ہیں کہ عالم جوہر اور عرض ہے، عالم جوہر اور عرض ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے متغیر، تبدیلی لانے والا، تغیر اس کا فعل ہے، اور دوسرا ہے متغیر جس کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے، یعنی فاعل، فعل، مفعول۔ اسی طرح مکون اور کون، ٹھیک ہے، اس کے بعد مکون، اسی طرح حدوث کا فعل ہے، اور حادث یا محدث یا محدث، تو یہ ساری چیزیں۔ اب اسی کے اندر یہ سارے کا سارا قضیہ جو ہے وہ انہی فاعل، اس کا فعل اور مفعول، اسی کے اندر اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک چیز جوہر جو ہے یہ محل ہے، اور اس محل کے اندر حلول کس نے کیا ہے؟ عرض نے۔ حلول کروایا کس نے ہے؟
محلل نے اب اس جوہر کے جو کہ محل ہے، اس کے اندر جو چیز جس نے حلول پکڑا ہے، یہ چیز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جملہ آراز یہ قدیم تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اپنی ذات سے قائم ہی نہیں، ان کو اپنے قیام کے لیے یا اپنے وجود کے لیے کسی جوہر کی ضرورت ہے۔ اور جوہر بھی خود بخود قائم نہیں ہے، کیونکہ جوہر کو خود قائم رہنے کے لیے بھی قائم رکھنے والے کی ضرورت ہے، کہ جسے نہ ہم جوہر کہہ سکیں نہ عرض کہہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ جوہر بھی نہیں کہیں گے اور عرض بھی نہیں کہیں گے، یعنی جو حقیقت الحقائق ہے نہ اس کو جوہر کہیں گے نہ اس کو عرض کہیں گے، کیونکہ عرض محتاج ہے جوہر کا، اور جوہر بھی محتاج ہے کسی کا تاکہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ جوہر حادث ہے۔ تو تمام کے تمام جو جوہر ہیں عالم کے اندر وہ معدوم تھے، معدوم سے پھر انہوں نے وجود پکڑا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جوہر موجود ہے، جوہر سے مراد اصل نہیں، جیسا کہ کبھی جوہر بولا جاتا ہے تو اصل مراد لی جاتی ہے، جوہر سے مراد اصل میں وہ موجود ہے کہ جو عرض نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ بعض جوہر موجود تھے اور بعض جو ہیں وہ بعد میں پیدا ہونے لگے، تو کون سے موجود تھے جو پہلے معدوم نہیں تھے؟ یعنی کوئی ایک چیز دکھا دیں جو پہلے سے ہی ہے، نہیں پیدا نہیں ہوئی، جبکہ جتنی بھی جوہر کی قسمیں آج تک ہم دریافت کر چکے ہیں یا ہم جانتے ہیں یا انسانی معلومات میں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پہلے معدوم ہیں، چاہے ان کا تعلق آسمان سے ہے یا زمین سے ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے انرجی۔ اگر آپ انرجی کو کہتے ہیں کہ انرجی جوہر ہے اور وہ شروع سے موجود ہے، تو انرجی کب سے موجود ہے؟ پیچھے چلتے جائیں، آخر ایک جگہ آئے گی کہ جہاں پر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انرجی کے اندر جو اس کی شیپ چینج ہوتی ہے، وہ ایک سے دوسری شکل میں کنورٹ ہوتی ہے، ایک مادہ سے دوسری مادہ میں اس کا چلنا ہوتا ہے، تو اس کا تغیر کون کرتا ہے؟ اس کو پھیرتا کون ہے؟ اس کو بدلتا کون ہے؟ کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جو انرجی کو بھی بدلتا ہے، پھیرتا ہے، ایک سے دوسری شکل میں لے جاتا ہے، وہ قدیم، اسے قدیم ہونا چاہیے، اسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اسے ہی ہم خدائے لم یزل جل جلالہ کہتے ہیں، کہ جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں جا کر جس نے انرجی کو حرکت دی ہے، جس سے وہ چل رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی مادہ یا انرجی بغیر حرکت کے نہیں ہے، اور اس میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے وہ حرکت پہلے پیدا علیحدہ سے ہوئی ہے، جس حرکت نے اس کے اندر حلول کیا ہے۔ تو قدیم اس پر بھی قادر ہونا چاہیے کہ وہ اس کا بھی محتاج نہ ہو حرکت پیدا کرنے کے لیے۔ تو قدیم اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی جوہر چاہیے، اس نے فعل پیدا کر دیا، فعل ظاہر ہو گیا حرکت کا، جس نے جوہر کو ہلایا، حرکت کی اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اس میں چینج آ گیا، وہ چلتا رہا، چاہے اس کا سفر صدیوں پر محیط ہے یا سالوں پر، دنوں پر یا چند لمحات پر، کیونکہ بہت سے جوہر ایسے ہیں کہ جن کی زندگی ایک لمحہ ہے، اس کے بعد چینج ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بہت سے پتنگے جمع ہو جاتے ہیں روشنی کے گرد، ٹھیک 2 دنوں کے بعد وہ کدھر جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی بہت سارے عرض جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، صفات جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کے بعد کدھر جاتے ہیں؟ شیپ چینج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ انسان کو دیکھیں تو جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو جسم کو دفنا دیا جاتا ہے مٹی میں، تو مٹی میں جسم کدھر جاتا ہے؟ آخر مٹی ہو جاتا ہے سوائے چند ہڈیوں کے۔ تو وہ جو مٹی میں مٹی ہوا ہے چینج ہو گیا ہے، اگرچہ اس کے ذرات کسی اور شکل میں چلے گئے ہیں، یعنی اس کا گوشت کدھر جاتا ہے؟ کئی ایک جانوروں کے یا حشرات کے جسم میں چلا جاتا ہے، جسم سے آگے وہ نئی شکل بدل، ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ غذا بھی آگے جا کے اپنی شکل چینج کرتی جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تبدیلی کہاں سے ہوتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی عمر 1 دن ہے، کئیوں کی صدیوں ہے۔ پہاڑ ہیں تو ان کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، صدیوں ان کی عمر ہے پہاڑوں کی، وہ اپنی جگہ پہ ساکن ہیں لیکن حرکت کا عمل چل رہا ہے۔ تو اگر کہا جائے کہ پہاڑ شروع ہی سے ہے اور پہاڑ قدیم ہے،
جبکہ انسانی تاریخ نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو شروع سے ہی موجود ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی اس سے پہلے کی کوئی اور شکل موجود تھی۔ مثلا جدید سائنس یہ کہتی کہ بگ بینگ کے نتیجے کے اندر کائنات میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، تو پھر یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا، اور ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے بگ بینگ ہوئے ہوں، اور اگر شروع میں چلے جائیں تو پتہ نہیں اس کی شکل کس طرح کی ہو۔ یہ جتنے جوہر ہم دیکھتے ہیں یہ شکلیں بدل بدل کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک ارتقائی عمل دنیا میں جاری ہے۔ انسان کے بارے میں نہیں کہہ رہے، لیکن باقی موجودات کے بارے میں۔ تو حادث جو ہے المختصر یہ ہے کہ وہ قدیم نہیں ہوتا، اور قدیم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، کیونکہ قدیم اگر حادث ہوتا ہے تو پھر کوئی قدیم ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی بھی قدیم نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں خود بخود وجود پکڑ رہی ہیں، یا انہیں کو وجود دینے والا ہے۔ تو عقل خود عقل اس پر دلیل لائے گی۔ اگر کسی کی عقل سلیم ہے تو وہ خود عقل دلیل پیدا کرے گی کہ نہیں، یہ جتنے بھی حادث ہیں جن کو وجود مل رہا ہے پہلے کہیں معدوم تھے، تو معدوم ہونے کی حالت میں بھی کہیں موجود تھے۔ مذہبی بیانیہ اس پر یہ ہے کہ یہ معدوم ہونے کی حالت میں بھی موجود تھے، یعنی پھر معدوم کی بھی دو قسمیں ہوئیں۔ ایک معدوم وہ ہے کہ جو موجود ہوا یا موجود ہے یا موجود ہوگا، دوسرا معدوم وہ ہے جو علم الہی میں ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چیز علم الہی میں ہی نہیں ہے تو پھر اس کو وجود بھی نہیں ہے، یعنی علم الہی کے اعتبار سے معدوم ہونے کی بحث نہیں کی جائے گی، بلکہ موجود ہونے اور معدوم ہونے کی بحث جو ہے وہ اس کے موجود ہونے کے اعتبار سے کی جائے گی۔ موجود ہوا تو پہلے معدوم تھا، پھر جب وہ معدوم تھا تو اس وقت بھی وہ علم الہی میں موجود تھا۔ اس مختصر سی قضیے کو سمجھ لینا چاہیے، یعنی موجود ہونے سے پہلے وہ معدوم تھا، لیکن معدوم ہونے کی حالت میں بھی علم الہی میں موجود تھا۔ اب کفار کیا کہتے تھے؟ کفار یہ کہتے تھے کہ اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید، جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ سے کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو وہاں پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے تمہارا یہ وجود ختم ہو جائے گا، یعنی ایک طرح کے تم موجود ہونے کے بعد بھی معدوم ہو گئے، لیکن اس وجود سے پہلے بھی تو تم کہیں موجود تھے۔ اس وجود سے پہلے جہاں تم موجود تھے وہیں سے تمہیں دوبارہ وجود دے دیا جائے گا۔ یہ معنی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، یعنی اسی اعتبار سے جس اعتبار سے ہم نے تمہیں پہلے وجود دیا، پھر تمہارے وجود کو مٹا دیا، پھر اس وجود کو مٹانے کے بعد تمہیں پھر دوبارہ سے اسی طرح کا وجود دے دیں گے۔ تو یہ اس قول صحابہ میں حدوث عالم اور حدوث کی اور قدیم کے متعلق انہوں نے یہاں کچھ نہ کچھ جو گفتگو کی ہے وہ محل کی اور جوہر کی، عرض کی، اور جو چیز حلول کرتی ہے اور عین اور غیر کے بارے میں بڑی محتاط بات جو یہاں کی گئی ہے اس کو خلاصتاً میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اس پہلی بات کے تناظر میں کہ قدیم وہ ہے جو حادث نہیں ہے، اور کل جہان تمام جہان جوہر و عرض کی اصطلاح استعمال کریں یا مکون تکوین کی اصطلاح استعمال کریں یا متغیر اور تغیر کی اصطلاح استعمال کریں یا کوئی بھی اور اصطلاح آپ استعمال کریں، تو یہ سارے کا سارا حادث ہے۔ اس کی مختلف شکلیں جو موجود ہیں، جو موجود تھیں اب مٹ گئیں، جو اب ہیں وہ مٹ جائیں گی، جو نئی شکلیں آ جائیں گی، یہ تبدیلیاں اس میں ہوتی رہیں گی، لیکن قدیم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان کی تبدیلی یا ان کا موجود ہونا یا ان کا مٹ جانا، پھر نئی شکل میں آ جانا، اسی کا ہی نئی شکل میں آ جانا، یا کسی ایسی نئی شکل کا پیدا ہو جانا، یعنی کسی نئے انسان کا پیدا ہو جانا کہ جو انسان پہلے نہیں تھا اس کا پیدا ہو جانا۔ ایک تو ہوتا ہے نا انرجی کا ہی ایک سے دوسری شکل میں تبدیل ہونا، دوسرا یہ ہے کہ ایک نئی شکل کا سامنے آ جانا، یعنی روح جو ہے
ایسا نہیں کہ ایک ہی روح ہے جو شکلیں بدل بدل کر آ جاتی ہے، بلکہ ان تمام کی جو کثرت ارواح ہے وہ کہیں موجود ہے جہاں سے وہ پھونکی جاتی ہیں، کیونکہ پھونکی جانے سے پہلے کہیں موجود ہیں، وہاں پھونکی جاتی ہیں پھر نکال لی جاتی ہیں۔ تو یہ ان کی جو کثرت ہے، یا دیگر اجزاء جو ہم دیکھتے ہیں جو موو ہوتے رہتے ہیں، جیسے لکڑی کو جلاتے ہیں تو دھواں بن جاتی ہے، پھر وہ دھوئیں کے آگے دوسری کئی شکلیں بن جاتی ہیں، پھر وہ ماحول کا حصہ بن کے اس کی پھر زمین پر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ زمین کے اندر کسی شکل کے اندر دوبارہ سے پھر نباتات کے اندر ان کا حلول ہو جاتا ہے۔ تو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہونا یا نئی چیزوں کا آ جانا، پہلی چیزوں کو مٹ جانا، یا ایک ہی نوع کا یا ایک ہی جنس میں سے مختلف انواع جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی رہیں، تو یہ سارا جہان ہے، یہ ساری مخلوق۔ اور جنہوں نے مم وجہ عین کہا ہے تو انہوں نے اس اعتبار سے عین کہا ہے، جبکہ دوسرے اعتبار سے وہ بھی کہتے ہیں کہ غیر ہی ہے۔ تو قدیم قدیم ہے اور حادث حادث ہے، حادث کبھی قدیم نہیں بنے گا اور قدیم کو کبھی حدوث لاحق نہیں ہوگا۔